بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ویئرس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ساتھ ریمیڈیز اور ریسیپیز شیئر کرتی ہوں اور دعاؤں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ ویئرس دعائیں جو ہیں وہ بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں ہماری زندگی میں، کیونکہ دعاؤں کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور ہم کون سے کوئی بہت بڑے ترم خان ہیں جناب کہ جی ہم دعائیں نہ مانگیں اور ہمارے سارے کام ہوتے چلے جائیں۔ جب رب تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ دعا مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، تو زندگی میں جب بھی مشکلات آئیں یا نہ آئیں، دعاؤں کا اہتمام لازمی کرنا ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ مشکلات کے لیے پڑھیں۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے شکرانے کے لیے بھی تو ہم نے کوئی نہ کوئی دعائیں پڑھنی ہے نا۔ شکر بھی تو رب تعالیٰ کا ادا کرنا ہے کہ ہمیں کتنی نعمتیں ادا کی ہوئی ہیں اللہ میاں نے۔ ایک باڈی کو لے لیں کہ اس میں کتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھیں نہ ہو تو کیا کریں، منہ نہ ہو تو کیا کریں، دماغ نہ ہو تو کیا کریں۔ کیسے کیسے آپ نے لوگ دیکھے ہیں دنیا میں، کتنی مشکلات اور مصائب کے ساتھ وہ جی رہے ہیں۔ ہاتھ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کوئی اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ تو پھر ہم اگر اپنے جسم کا ہی شکر ادا کریں، اپنی باڈی کا ہی شکر ادا کریں، تو وہ بھی بہت ہی کم ہے۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں تو ظاہر ہے ہمارا ہی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تو اس پہ کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کہ ہم دعائیں پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، چرند پرند بنائے ہیں، فرشتے بنائے ہیں اپنی عبادت کے لیے، ہر چیز رب کی عبادت کری، اور ایک انسان جس کو ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ عبادت نہ کرے، یہ تو پھر ایک ذاتی والی بات ہے نا۔ تو ویئرس چلیں، ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی لمبی ہو جائے گی اگر میں نے آپ کے ساتھ باتیں کرنی مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہیں، کہ چلیں کسی کو کوئی بات کلک ہو جائے گی اور کسی کی زندگی سنورتی ہے اگر میری باتوں سے، تو ویئرس اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا انسان ہی وہ ہوتا ہے جو کسی کا رفوگر بن جاتا ہے، کسی کا چارہ گھر بن جاتا ہے، تو وہی سب سے بڑا انسان ہے۔ تو ویئرس کیا ہے کہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر بارشیں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ بارشیں زیادہ ہو جائیں تو رحمت کے بجائے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ زحمت بھی بن جاتی ہیں، چھتیں گر جاتی ہیں، لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وہی جو رحمت والی بارش ہوتی ہے زحمت بن جاتی ہے اور طغیانی آ جاتی ہے ندی نالوں میں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھر بہہ جاتے ہیں، ان کے مال مویشی بہہ جاتے ہیں، سب چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ گاڑیاں جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں، ریلوں میں چلی جاتی ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، لوگ مر رہے ہیں، ڈوب کے مر رہے ہیں پانی میں۔ تو اسی لیے جو ہے دعائیں اللہ میں نے اتاری ہیں تاکہ ہم لوگ ہلاکت سے بچ سکیں۔ تو اس لیے لازمی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، ہمارے لیے ہی ہیں اور ہمیں ہی پڑھنی ہے۔ تو ویئرس بارش کے وقت کی ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے ہم دعا مانگ لیں تو وہ بارش ہمارے لیے نفع مند ہو جاتی ہے، فائدہ ہمیں دے سکتی ہے، ہمارے لیے وہی بارش جو ہے رحمت بن جائے گی جو کہ کچھ دیر پہلے زحمت بننے والی جا رہی ہوتی ہے۔ دعا کے اہتمام کے ذریعے اتنی پاور ہے دعا کی، اور ہم بس ویسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم ہی جو ہے وہ بہت بڑے ترب خان ہے اور دعاؤں کا کوئی عمل دخل نہیں، اور ہم یہ کر لیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دعاؤں کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں جو ہے وہ بس اہتمام کرنا ہے اور زیادہ ڈیپ باتوں میں نہیں جانا چاہیے۔ جو چیز رب تعالیٰ نے کہی ہوئی ہے اسے ٹو دا پوائنٹ کر لیں۔ ہیل حجت میں جب بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو بارش کے وقت کی دعا ہے، دعا کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم سیبنا نافعا، ٹھیک ہے، سیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ بارش کے بعد کی دعا، بارش کے بعد کیا ہوتا ہے، جب بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ سیلاب اور پانی آ جاتا ہے، تو اس کو بھی کم کرنے کے لیے کیا ہے، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ بارش سے نوازے گئے۔ دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے نوازا, بارش کی, سب کو پانی مل گیا, گرمی کم ہو گئی, درخت سب دھل گئے, گرد مٹی دھول ختم ہو گئی, جو الرجی کے مریض ہیں ان کو بھی سکون مل گیا, اور ساری دنیا کو جو ہے وہ سکون مل گیا بارش کے ذریعے سے. کیونکہ بارش ہوتی ہے تو انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, کلین ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے, آکسیجن زیادہ ہو جاتی ہے, اور درخت جب صاف ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ آکسیجن دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ضرورت سے زیادہ جب بارش کے وقت کی دعا ہے یہ ویورز, یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے جب ضرورت سے زیادہ بارش ہو جائے. اگر اس دعا کا اہتمام کر لیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ اگر بارش زیادہ بھی ہو گئی ہے تو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تو دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاقام والجبال والاجام والزراب والآودیات ومنابت الشجر. دیکھیں اب یہ بھی بہت پیاری سی دعا ہے ماشاءاللہ. اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہم پر نہ برسا جو ضرورت سے زیادہ بارش ہے. دیکھیں دعا میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی سکھائی ہے. اے اللہ ٹیلوں, پہاڑوں, جنگلات, اونچے میدانوں, وادیوں اور درختوں کی جڑوں میں بارش برسا. تو اللہ میں نے خود کہا ہے کہ میرے سے فضل مانگو, رحمت مانگو, برکت مانگو, عافیت مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا. اس لیے ویورز دعاؤں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے. اور شیئر سے کیا ہوگا جناب کہ جب آپ شیئر کر دیں گے تو کسی کا فائدہ ہو جائے گا اس سے, اور ہم بھی اس کے اجر میں شامل ہو جائیں گے, اور نیکی کا اجر ہمیں بھی ملے گا. اور اللہ میاں کو بھی یہی بات پسند ہے کہ کسی کا رفوگر بن جا, کسی کا چارہ گر بن جا, اور کسی کی مدد کرنا جو ہے سو وہ سب سے افضل ہے. 100 ہم نفل پڑھیں, پوری رات جاگیں, اللہ کی عبادت کریں, تو اس سے بہتر کیا ہے کہ کسی انسان کی مدد کر دیں. تو لازمی ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.